ہمارے جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں افغانستان کی سرحد سے متصل، وہاں سے روز خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں میں بے چینی ہے، لاقانونیت کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ آج ایک خبر آئی جنوبی وزیرستان سے کہ وہاں پہ تحصیل برمل میں ایک ہائی اسکول کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہاں پہ 2 الگ الگ دھماکے ہوئے۔ وہاں پہ ایک جو بلڈنگ ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، دوسری جو ہے وہ ہائی اسکول کی بلڈنگ ہے۔ پہلے بھی اس جگہ پہ کئی سال پہلے بھی یہاں پہ حملہ ہو چکا ہے۔ وہاں پہ پولیس نے کہا کہ یہاں پہ ویسے ہی انٹرنیٹ وغیرہ بند ہے، چیلنجز ہیں لاقانونیت کے ساتھ ہی۔ پھر اس سے پہلے باڑہ کا جو باجوڑ کا جو علاقہ ہے، وہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں یہ خبریں آئی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں میں تشویش ہے کہ شاید کوئی فوجی آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ وہاں کی تحصیل ہے لوئی محمد، وہاں سے رپورٹس آئیں کہ دن میں وہاں پہ کرفیو ہے اور اب کچھ لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی بھی شروع کر دی ہے۔ تو سچویشن ہے کیا، ہمیں بتانے کے لیے پشاور سے جوائن کر رہے ہیں ہمارے صحافی دوست محمود جان بابر۔ محمود جان، تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ آن گراؤنڈ اس وقت سچویشن کیا ہے؟ کیونکہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس سے کبھی لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا اسکیل ہے نقل مکانی کا، لیکن پھر رپورٹس آتی ہیں کہ نہیں، اس میں شاید کچھ مبالغہ بھی ہے۔ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ اسکیل بہت بڑا ہے، لیکن یہ اتنا نہیں ہے جتنا 2006، 7، 8 میں تھا، اور اس میں انسانی جانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، جان و مال دونوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ اس بار سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگوں نے اس جنگ کی اور اپنے لوگوں نے خود ہی اونرشپ لے لی ہے، اور ان کو سنبھالنا اپنے ذمے سب لوگوں نے لے لیا ہے کہ جن لوگوں کے علاقے میں لڑائی نہیں ہوگی وہ لوگ ان لڑائی والے علاقے کے لوگوں کو سنبھالیں گے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو کہ شاید ابھی تک یہاں پہ اس کی انٹینسٹی پہ بات نہیں ہو رہی، وہ یہ کہ اس وقت پاکستان کا یہ انداز رہا ہے کہ افغانستان کی کابینہ میں شامل چند وزراء جنہیں شاید حالات کی اس وقت جو سنجیدگی ہے اس کا احساس نہیں ہے، اور ان کے خیال میں وہ کنڑ وغیرہ میں بیٹھ کے اور باقی علاقوں میں بیٹھ کے اور کہیں سے پیسے پکڑ کے، وہ تو کہتے ہیں کلم کلا کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان سے پیسے لیتے ہیں اور باقی جگہوں سے، کیونکہ وہ اینٹی پاکستان رہے ہیں وہ وزراء جو ہیں، اور وہ ہمیشہ سے جو موجودہ افغان کابینہ ہے اس میں بھی وہ کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ کچھ لوگوں کو پاکستان میں لانچ کیا جائے، اور ان کے نام بھی ان کے پاس موجود ہیں، اور انہی ناموں کے سامنے آنے کی بدولت ہمیں یہ خدشہ ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ کسی بھی لمحے افغانستان کے اندر سٹرائک بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی باضابطہ طور پہ تیاری ہو گئی ہے، کیونکہ پہاڑ کی دوسری طرف افغانستان ہے، وہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں، پاکستان میں آتے ہیں، یہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ نہ صرف پاکستانی طالبان کو یہاں بھیجا جاتا ہے بلکہ افغانستان کے بھی کافی تعداد میں جو طالبان فارغ ہوئے ہیں اپنی جنگوں سے وہ بھی یہاں آ رہے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی تشویشناک بات یہ کہ دیگر ممالک کے لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو ابھی 4-5 وزیر خارجہ جو ہیں افغانستان کے، ان کا دورہ پاکستان بھی ملتوی ہوا تھا امیر خان متقی کا۔ تو حالات جو ہیں تو وہ میرے خیال میں اتنے آسان نہیں ہیں، تو اس کو یہ شکوہ موجود اچھا نہیں سمجھتے، تو وہ پاکستان کی ہر بات کا بدلہ جو ہے وہ اس طرح لے رہے ہیں کہ وہ ان کے لوگوں کو اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کے یہاں پہ بھیج رہے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی خرابی ہے یہ ایک تشویشناک بات ہے، ورنہ یہاں پہ تو طالبان کے خلاف آپریشن بھی ہوتے رہے ہیں، طالبان بھی کارروائیاں کرتے رہے ہیں، اس کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن محمود جان، ابھی 2-3 مہینے سے تو یہ تاثر مل رہا تھا کہ بڑا پیار محبت چل رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، تو وہ کیا تھا؟ وہ نہ صرف سردار صاحب کی وجہ سے بہتر ہو رہے تھے، بلکہ جو چین میں بھی بیجنگ میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس سردار صاحب کی جو اچانک بلا لیا گیا تھا اور وہاں پہ کچھ یادداشتوں پہ دستخط بھی ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگ اس میں شامل نہیں تھے، یہ وہ جو انہوں نے ایک امبریلا سی بنائی ہوئی ہے اس میں وہ لوگ شامل نہیں تھے جو کہ اس جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے امریکہ کے جانے سے پہلے افغانستان میں مختلف ممالک کے لوگ پیسے دیتے تھے تاکہ امریکہ سے لڑا جائے،
اب وہ سلسلہ پاکستان اور ہندوستان کا یہ جنگ ہونے کے بعد اب یہ سلسلہ پاکستان کے خلاف شروع ہو گیا ہے، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ یہاں سے جا چکے ہیں، جس میں ہندوستان کا نام لے سکتا ہوں، کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد ان کے خرچے تو کم ہو گئے، لیکن وہ جو یہاں پہ گروپس ہیں ان کو تو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو تو اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ پیسے کس کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ان کے پاس تو مسجدوں میں پیسے رکھ دیے جاتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں، اور انہی کے جیسے نمازیوں کے روپ میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اہل خیر حضرات کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ یہ رقم ہے جہاد کے لیے تو آپ لے لیں۔ تو اس وقت ہماری اطلاع کے مطابق افغانستان کے اندر جو جہاد کے لیے ایک سپاہی کو جتنے پیسے ملتے تھے اس سے زیادہ پاکستان میں مل رہے ہیں، تو اس لیے پاکستان میں اس وقت وہ تمام گروہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، جو کہ فارغ تھے، بے روزگار اپنے کہہ سکتے ہیں، یا وہ کچھ کر نہیں رہے تھے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں بھی جو جنگجو تھے تو وہ بھی فارغ ہو گئے تھے، تو وہ بھی یہاں آ گئے ہیں۔ ان کے لیے بھی بڑا آسان ہے کہ افغانستان کے وقت سے زیادہ پیسے انہیں ملے اور وہ کچھ وقت یہاں گزاریں، جب ان کی چھٹیاں ہوں پہاڑی کراس کر کے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور گھر میں کچھ دن گزار کے واپس اسی جنگ میں آ جائیں۔ اچھا، تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ دونوں پاکستان کی طرف پریشر اس لیے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ جی کا یہ خیال ہے جو کہ پاکستان کے حالات کو سنبھالتے ہیں اور وہ سویلینز ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہم ہندوستان سے جب جیتے تھے تو پاکستان کی ایک بڑی پوزیشن بن گئی تھی، اب ہمیں پھر ایک ولنریبل اسٹیٹ کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہ تو بڑی کمزور سا ملک ہے، دیکھیں اتنے سے طالبان اس سے نہیں سنبھالے جا رہے، اس لیے سارے علاقوں میں کچھ لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے محمود جان بابر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو سچویشن جو ہے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مزید کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہے، بے روزگار جو لوگ ہیں وہ دہاڑی لگا رہے ہیں۔